آج ہم بات کر رہے ہیں لیو ٹولسٹائے کے ایک بہت ہی آپ کہیں شہرہ آفاق ناول اینا کیرنینا کی۔ جی ہاں، یہ 1877 میں شائع ہوا، لیکن آپ دیکھیں تو اس کے موضوعات آج بھی زندہ ہیں۔ بالکل، تو ہمارا مقصد ہے کہ اس اتنے بڑے ناول کے کچھ اہم پہلوؤں کو سمجھیں، ہے نا؟ جی، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف ایک محبت کی کہانی نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ اچھا؟ ہاں، یہ شاہی روز کے پس منظر میں محبت، بے وفائی، فرض اور سماجی توقعات کی ایک پیچیدہ تصویر ہے۔ کہانی کا مرکز تو اینا کیرنینا ہی ہے، ایک ذہین، خوبصورت، امیر خاتون، مگر وہ ایک ایسی شادی میں ہے جہاں محبت نہیں ہے۔ جی بالکل، اپنے شوہر کیرنن سے جو ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار ہے، ان کا کوئی جذباتی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر ان کی ملاقات ہوتی ہے کاؤنٹ ورونسکی سے، ایک ڈیشنگ فوجی آفیسر۔ ہاں، اور ان کے درمیان ایک بہت پرجوش آپ کہہ لیں عشق شروع ہوتا ہے، اور یہ چیز سینٹ پیٹرزبرگ کی اشرافیہ میں ظاہر ہے ہلچل مچا دیتی ہے۔ یہاں سے بات دلچسپ ہوتی ہے کہ معاشرہ وہ کیسے رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، اور یہی ٹولسٹائے کیا کہتے ہیں منافقت کو سامنے لاتے ہیں۔ اینا کو تو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سماجی بائیکاٹ تک ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں، اسی معاشرے میں مردوں کی بیرا روی، جیسے اینا کے اپنے بھائی سٹیوا اوبلانسکی کے معاشقے ہیں، ان کو بڑی حد تک نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اوہ، تو یہ دوہرا معیار بہت واضح ہے۔ بہت زیادہ، یہ ناول کا ایک اہم نقطہ ہے۔ لیکن اینا کی کہانی کے ساتھ ساتھ ایک اور کہانی بھی چل رہی ہے نا؟ کانسٹنٹین لیون کی۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ لیون ایک زمیندار ہے، وہ شہر کی زندگی سے کچھ بیزار ہے، اور وہ دیہی زندگی میں ایمان، مقصد، تکمیل، ان سوالات سے جوجھ رہا ہے۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ لیون کا کردار وہ ٹولسٹائے کا اپنا عکس ہے۔ جی ہاں، یہ مانا جاتا ہے کہ ٹولسٹائے اپنے ذاتی فلسفیانہ خیالات اور جو ان کی اپنی اندرونی کشمکش تھی وہ لیون کے ذریعے بیان کر رہے ہیں۔ یہ ناول کو ایک فلسفیانہ گہرائی دیتا ہے۔ تو ناول کئی اہم موضوعات کو چھیڑتا ہے، جیسے آپ نے کہا محبت اور جذبہ، اینا اور ورونسکی کا رشتہ۔ جی، اور اس کے مقابلے میں لیون اور کٹی کی شادی ہے جو زیادہ شاید حقیقی یا زمینی بنیادوں پر اسوار ہے۔ اور معاشرہ اور منافقت جس کی بات ہم نے کی، ٹولسٹائے اس وقت کی روسی اشرافیہ پر ان کی سختی پر تنقید کر رہے ہیں۔ بالکل، پھر خاندان اور فرض کے درمیان جو کشمکش ہے وہ بھی بہت مرکزی ہے، خاص طور پر اینا کے لیے اپنے بیٹے سے محبت اور ورونسکی کے لیے جذبہ۔ اور لیون کا جو روحانی سفر ہے، زندگی کے مقصد کی تلاش، وہ ایک بہت ہی آپ کہیں وجودی احساس پر ختم ہوتا ہے۔ اور یہ سب ٹولسٹائے نے بڑے حقیقت پسندانہ انداز میں پیش کیا ہے، کرداروں کی اندرونی زندگی، ان کے خیالات، جذبات۔ جی ہاں، ان کا کمال یہی ہے کہ وہ کرداروں کے ذہنوں میں اتر جاتے ہیں اور قاری کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ اور وہ جو شہری اور دیہاتی ماحول کا فرق ہے، سینٹ پیٹرزبرگ بمقابلہ لیون کی جاگیر، ہاں، وہ بھی بہت معنی خیز ہے۔ شہر کی مصنوعی سطحی زندگی اور دیہات کی سادگی، محنت، فطرت سے قربت، یہ صرف پس منظر نہیں ہے، یہ کرداروں کی اقدار کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ 19ویں صدی کی کہانی آج ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟ آج کا قاری اس سے کیا حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹولسٹائے نے جو بنیادی انسانی مسائل اٹھائے ہیں وہ لازوال ہیں۔ جیسے محبت کی پیچیدگیاں ہیں، سماجی دباؤ کا فرد پر کیا اثر ہوتا ہے، ذاتی خوشی اور جو سماجی ذمہ داریاں ہیں ان کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے، یہ چیزیں آج بھی ویسی ہیں۔ خاص طور پر اینا کی کہانی؟ جی، اینا کی خود مختاری کی جدوجہد، سماجی توقعات کا بوجھ، اس کا جو المناک انجام ہے، یہ سب آج کل جو ہم جنس کے کردار، شناخت، ذہنی صحت پر بات کرتے ہیں اسے کہیں نہ کہیں جڑتا ہے۔ یعنی اس کی کہانی میں آج کے مسائل کی گونج سنائی دیتی ہے؟ بالکل، اس کی اپنی شناخت کی تلاش، سماج سے ٹکرانا اور پھر اس کے نتائج۔ اگرچہ ظاہر ہے زمانہ اور حالات بہت مختلف ہیں، لیکن وہ جو اندرونی کشمکش ہے وہ آج بھی بہت سے لوگ محسوس کر سکتے ہیں۔ اور لیون کی جو تلاش ہے زندگی کے معنی کی، وہ تو شاید ہر دور کا سوال ہے، ایک بامعنی مطمئن زندگی کیسے گزاری جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اینا کیرنینا صرف ایک رومانوی یا سماجی تنقید کی داستان نہیں،
نہیں، بالکل نہیں۔ یہ انسانی وجود پر، خوشی کی نوعیت پر اور ایک اچھی زندگی گزارنے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں، اس پر ایک بہت گہری سوچ بچار کی دعوت ہے۔ ٹالسٹائے کا وہ جو انداز ہے، رومان، حقیقت پسندی اور فلسفہ، ان سب کا امتزاج۔ جی، یہی اسے ایک لازوال شاہکار بناتا ہے۔ یہ کوئی ہلکی پھلکی کتاب نہیں ہے، یہ میں ضرور کہوں گی، جذباتی طور پر بھاری ہو سکتی ہے۔ لیکن پڑھنے کا تجربہ؟ وہ بہت گہرا اور فائدہ مند ہے، یادگار رہتا ہے۔ بالکل۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے جسے شاید سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ جی، کے نزدیک ذاتی خواہشات اور سماجی توقعات یا ذمہ داریوں کے درمیان کوئی حقیقی سمجھوتا، کوئی مفاہمت ممکن بھی ہے، یا یہ کشمکش ہمیں